بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید خالد گدری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ ویوز. ایمان مزاری اور ان کے میاں ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اس سارے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ نبیلہ ارشاد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ یہ بتائیں کہ ایمان مزاری کے ساتھ کیا واقعہ ہوا؟ وہ تو ایکٹیو رہتی ہیں ہمیشہ سوشل معاملات میں. دیکھیے، ایمان مزاری چونکہ ہیومن رائٹ ایڈوکیٹ ہیں اور جہاں کہیں بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے وہاں ایمان مزاری جو ہے وہ ایکٹیو رہتی ہیں اور ایسی ڈپرائیو سوسائٹی ہے جس کے لیے وہ آواز اٹھاتی ہیں ہمیشہ. صحیح ہے. ایمان مزاری کے ساتھ آپ 100 چیزوں کے اوپر اختلاف کر سکتے ہیں. وہ ایک پریویلیج خاتون ہے جی. لیکن اس کے باوجود اسے اگر عام لوگوں کا درد ہے، اگر غریب لوگوں کا درد ہے اور اگر ایسے لوگوں کا درد ہے جن کی آواز کوئی نہیں سن سکتا یا کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، تو اس پہ تو مہذب معاشروں میں ایسے لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے. انہیں ڈسکریج نہیں کیا جاتا. ان کے اوپر اتنی ظلم اور قید و بند کی جو ہے وہ جبر نہیں کیا جاتا. صحیح. ان کے ٹرائل کے بارے میں بتائیں. ٹرائل کیا ہوا اور اس میں انہوں نے بائیکاٹ کیوں کیا اور کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے؟ دیکھیں، ان کے ٹرائل کے اندر کافی زیادہ اوور ڈوئنگ ہوئی. اور جس عدالت کے اندر ان کا ٹرائل چل رہا تھا وہاں وہ چونکہ جب ان کا ٹرائل جاری تھا تو اس دوران DGISPR صاحب کی ایک پریس کانفرنس آئی جس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کی ایمان مزاری کی کوئی ویڈیو چلائی اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ریاست مخالف جو بیانیہ جو ہے وہ پروپوگیٹ کر رہے ہیں. تو اس پہ ایمان مزاری نے کورٹ میں ایک اپلیکیشن دی تھی جج صاحب کو کہ DGISPR صاحب نے، چونکہ وہ ایک فوج کے ادارے کے ذمہ دار ہیں اور ان کی طرف سے اس طرح کی پریس کانفرنس آ جانا اور ویڈیو لگا کے مجھے پوائنٹ آؤٹ کرنا، تو اس سے مجھے اس چیز کا خدشہ ہے کہ اب میرے ساتھ جو ہے فیئر ٹرائل نہیں ہوگا. لہٰذا انہیں کورٹ میں بلایا جائے اور اس کے اوپر ان سے پوچھا جائے کہ وہ انہوں نے کس بنیاد کے اوپر میرے اوپر یہ ایلیگیشن لیول کیے ہیں کہ میں اس ملک کی مخالف ہوں. خدا نخواستہ میں ملک کے مخالف جو ہے کوئی بیانیہ دے رہی ہوں. جب تک کہ وہ کورٹ کے اندر آ کے اپنے الزامات کو ثابت نہیں کرتے اس وقت تک یہ ٹرائل جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. آپ لوگوں کے جو کہ وہ کولیگ ہیں، جی وکیل کی حیثیت سے آپ لوگ پورا دن کچہری میں رہتے ہیں، تو آپ کو ان کے بیانیات سے یا ان کے ایٹیٹیوڈ سے لگا ہے کہ وہ اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں جس کی بنیاد کے اوپر ان کے فیصلے میں 4 ممالک کی وہ دی گئی مثال کہ جس طرح یہ دہشت گرد کنٹریز ہیں، تو اسی طرح دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں پہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ آباد ہیں. پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے اور پاکستان کا آئین جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت دیتا ہے لوگوں کو اپنی رائے کے اظہار کا آزادانہ. فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ ساتھ پیکا ایکٹ بھی ہے. پیکا ایکٹ جو ہے وہ دیکھیں وہ ایک ایسا تو نہیں ہے. پیکا کا کیا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے فریڈم آف ایکسپریشن کو جو ہے اس کے اوپر پابندی لگا دیں. فرض کیا کہ آپ سوچنے والے لوگوں کے اوپر آپ ایک کالے قوانین بنا کے لوگوں کو بند کر سکتے ہیں. کیا آپ کسی سوچ کو، خیال کو، نظریے کو، چاہے وہ غلط ہے، چاہے وہ آپ کو اس سے اختلاف ہے، آپ کیا اس کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں ممکن. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر وہ ان کا خیالات ٹھیک نہیں ہیں آپ کے مطابق یا ریاست کے مطابق ان کے خیالات ٹھیک نہیں ہیں، ان کی آئیڈیالوجی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ایک مکالمے کی فضا قائم کریں. آپ ان سے بات کریں. ایسے تمام عناصر جو کہ آپ سمجھتے ہیں جو آپ کی نظروں میں جو ہے وہ ریاست کے مخالف بیانیہ ہے، تو انہیں کنونس کریں، ان سے بات چیت کریں، انہیں انگیج کریں کہ یہ آپ کا جو بیانیہ ہے یہ درست نہیں ہے، ہمارا بیانیہ یہ ہے اور ان گراؤنڈز کی بنیاد کے اوپر درست ہے. اچھا، تو وکیل کی حیثیت سے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ٹرائل ہے وہ فیئر نہیں ہوا اور اسی کے دوران ان کو سزا ہوئی؟ جی بالکل. اس میں بار کونسل جو اسلام آباد بار ہے اس کا کیا رول ہے؟ وہ کیا اس میں دیکھیے، اسلام آباد بار کونسل جو ہے وہ علامتی طور کے اوپر تو ان کے ساتھ کھڑے رہے اور 2-3 دن جا کے وہ آپ کو پتہ ہے 3 راتیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے اندر گزاری اور اس کے بعد پھر وہاں سے جب وہ نکلتی ہیں اور انہیں اریسٹ کر لیا جاتا ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ایمان مزاری اس وقت جو ہے وہ ایک پریگننسی کی اسٹیٹ میں ہیں اور اس سے گزر رہی ہیں اور وہ
ایک خاتون بھی ہیں، ایک وکیل بھی ہیں اور ہیومن رائٹس کی ایکٹیوسٹ بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے. ان کا تعلق کسی پارٹی سے ہے؟ وہ ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں وہ یہ کہتی رہی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک ووٹ دیا جو کہ مسلم لیگ نون کو دیا. اچھا. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ ان کی پاکستان تحریک انصاف کی جو منسٹر تھیں، لیکن اس دوران انہوں نے ان کے تحریک انصاف کے اوپر بڑی شدید تنقید کی تھی. صحیح. لیکن کبھی ان کو اس طریقے سے جو اریسٹ نہیں کیا گیا. ان کی والدہ نے بھی تو تحریک انصاف چھوڑ دی ہے نا؟ جی بالکل، انہوں نے بھی، ظاہر ہے وہ تو آپ کو پتہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا. پھر انہیں کس طرح سے ہراس کر کے وہ کہتے ہیں کہ انہیں پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا ہے. وہ تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ کس طرح سے. وہ تو چل رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ چانسز کیا ہیں اس سارے مدعے کو، اس مقدمے کو، اس تنازع کو آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ کدھر لے کے جا رہے ہیں اور کس لیول پہ بات چیت چل رہی ہے؟ دیکھیے بات چیت تو یہ جو 27ویں اور 26ویں ترامیم ہوئی ہیں اس کے بعد جو ہے عدالتیں ایک ایسا کنٹرولڈ جو ہے وہ ایک ادارہ بن گئی ہیں، ایک ربر سٹیمپ بن گئی ہیں، کینگرو کورٹس بن گئی ہیں کہ اگر آپ کسی کی عمران خان صاحب کی مثال لے لیں، ان کی جو اپیلس ہیں وہ فائل ہونی تھی اور وہ پچھلے 1 سال سے وہ نہیں عدالتیں فکس نہیں کر رہی. اسی طرح سے ایمان کا جو ٹرائل ہے وہ ابھی کمپلیٹ ہی نہیں تھا اور جج صاحب نے غصے میں آ کے تو وہ فوراً ان کو سزا دے دی، جبکہ ابھی ٹرائل ہی کمپلیٹ نہیں ہوا. تو ہوگا کیا؟ ہوگا تو اب تو انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا، ٹرائل کورٹ نے اپنا فیصلہ دے دیا. اب اس فیصلے کو ہائی کورٹ کے اندر اگر میرٹ کے اوپر ہائی کورٹ سنے تو بالکل اس کو فوری طور پہ کالعدم قرار دے گی، کیونکہ جب آپ کا ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہے آپ کیسے کسی کو سزا دے سکتے ہیں. تو ہائی کورٹ میں کوئی کارروائی ہو رہی ہے اس حوالے سے؟ ہائی کورٹ میں بالکل جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اور اسلام آباد بار کونسل ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. چلیں، ایمان کا تو یہ ہے کہ جی وہ بولتی ہیں. جی تو ان کے میاں نے کیا کیا؟ ہادی کے ساتھ ہماری بات ہو رہی تھی تو ہادی اس دن کورٹ کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ یہی ہے جیسے ایک اسپاؤس ویزا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو فیسلٹیز ہوتی ہیں تو میرے لیے جو صوبتیں ہیں وہ اسپاؤس ویزے کی طرح ہے. وہ ایمان کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے ظاہر ہے وہ ان کے شوہر ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور ہادی بڑے ہی کمپیٹنٹ ایڈوکیٹ بھی ہیں. صحیح ہے. اور بڑے میں سمجھتی ہوں کہ بڑے دلیرانہ طریقے سے اپنی بات کو رکھتے ہیں، دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، چاہے انہیں وہ اس سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ ہمیں اس کے لیے کسی بھی طرح کی مشکلات کاٹنی پڑیں. تو آپ لوگ ابھی چونکہ آئینی جو تحفظ وہ بنی ہوئی ہے آرگنائزیشن تحریک تحفظ آئین پاکستان، جی، تو اس میں بھی ہیں آپ؟ جی جی. تو اس پہ کیا پروگریس ہے یا کیا آپ کی سوچ و فکر ہے اور کس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ چونکہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں جو کہ اس وقت اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، اور ان کو عمران خان صاحب نے جو اس وقت کا عدم استحکام ہے، جو 8 فروری کے الیکشن چوری ہوا تھا، اس حوالے سے بھی مینڈیٹ ان کو دیا کہ آپ اس کے اوپر اگر بات چیت سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کرنی چاہیے تو آپ کریں. اور تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کو اس وقت تحفظ کی ضرورت ہے؟ بالکل، ہمارا آئین جو ہے، کیونکہ آئین کو تو اس کی جو حیت ہے وہ تبدیل کر دی گئی. دیکھیں آئین کے اندر 26ویں ترمیم کر کے 27ویں ترمیم کر کے آپ نے عدالتوں کے اندر کس طرح سے ججز کو اپوائنٹ کیا اور کس طرح سے ججز، آپ نے دیکھا کتنے ججز نے استعفے دے دیے اور انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ ہمارے ساتھ ہمیں کس طریقے سے مجبور کیا جا رہا ہے کہ کسی کی مرضی کے فیصلے کیے جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کے اندر اس طرح کی اوور ڈوئنگ ہو گئی ہے. آئین کو جو ہے وہ ملیا میٹ کیا گیا ہے اور اس آئین کو ایسی صورتحال میں تحفظ کی ضرورت ہے اور اس کی تحفظ کی ضمانت پاکستان کے عوام دے سکتے ہیں. جیسے 8 فروری کو لوگوں نے نکل کے اپنی رائے کا اظہار کیا، اپنے ووٹ کا اظہار کیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آئین کے تحفظ کی جو موومنٹ ہے اس کا اگلا لایا عمل کیا ہے؟ دیکھیے وہ یہ تو ایک مومنٹ ہے اور وہ اس وقت جس کے اوپر تحریک تحفظ آئین پاکستان کام کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ 8 فروری کو جو انہوں نے کال دی ہے پورے پاکستان کو کہ یہ پورا ایک شٹر ڈاؤن ہوگا اور پورے ملک کو بند کریں گے تاکہ لوگ اظہار کریں اس چیز کا کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ چوری ہوا ہے اور اس ملک کا جو آئین ہے وہ ملیا میٹ ہوا ہے، اس ملک کے ادارے جو ہیں وہ برباد کر دیے گئے ہیں. تو ان اداروں کو دوبارہ سے بحال کیا جائے، جمہوریت کو بحال کیا جائے
اور جوڈیشری کو آزاد کیا جائے اور لوگوں کو جو ووٹ کا رائٹ ہے وہ دیا جائے واپس، اور ان کی جو ووٹ چوری ہوا ہے وہ مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ اچھا، ہم ایک ساتھ ملک ہے چین، جی چین اور پاکستان کا کمپیریزن دیکھتے ہیں، جی جی تو اس میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ چین کے اندر یہ ساری آزادیاں موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ترقی کی۔ تو اس کمیونزم اور پاکستان کی ڈیموکریسی میں جو فرق ہے، تو اس فرق کو روا رکھنے کے بجائے ہم کیوں نہیں اس طرف چلتے کہ یہ چونکہ قوم ایک ایسی صورتحال پہ ہے، دیکھیں آپ کس طرح سوشل میڈیا کا یوز ہو رہا ہے۔ چین کی آپ اگر اگزامپل چین کی دیں، ایسے تو دنیا میں بادشاہت ہے، وہاں پہ لوگوں کے مسائل کا حل ہے، لوگوں کی جو بنیادی حقوق ہے وہ ان کو میسر ہیں، لوگ وہاں پریشان حال نہیں ہیں، وہاں روزگار ہے، وہاں لوگوں کو جو ہے میرٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے تمام اپرچونیٹیز موجود ہوتی ہیں کہ وہ اپنی جو ہے وہ حقوق کو کس طریقے سے حاصل کر سکیں۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو آزادی اظہار رائے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ان کی ضروریات نہیں، ان کی آزادی اظہار رائے کی ضرورت کو تحفظ دیا گیا نا، وہ ان کی جو یہ جو بنیادی مسائل ہیں جو ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ہیں، اور خاص طور پہ یہاں پاکستان میں جو صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ کو بنیادی ضرورتیں ہی پوری نہیں ہیں۔ ایجوکیشن آپ کے کئی کروڑ بچے جو ہے وہ تعلیم نہیں ہے ان کے پاس، آپ کی اکانومی بالکل ڈی اسٹیبلائز ہے، آپ کی ملک کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں لے کے آ رہا، آپ کی جو ادارے ہیں جوڈیشری، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو، آپ سارا کا سارا دیکھ لیں کہ آوے کا آوا بگڑ گیا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو پاکستان کا جو آئین ہے وہ ایک جمہوری طرز کے اوپر بنا تھا، اس آئین کے مطابق ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو عوام کے اور گورنمنٹ کے بیچ میں، ریاست کے درمیان، تو اگر آپ اسی کانٹریکٹ کو وائلیٹ کر کے جو بنیادی پروسیجر ہے کہ آپ نے عوام کی رائے کے مطابق کہیں بھی کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے تو وہ ایک الیکٹڈ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں، پارلیمنٹ، الیکٹڈ پارلیمنٹ ہوتی ہے، وہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آتی ہے، اور عوامی مینڈیٹ جب بھی کوئی آپ آئین تبدیل کر رہے ہیں تو اس کے اندر ترمیم کے لیے آپ عوام سے ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں ترمیم کے لیے نمائندے ہیں موجود وہی نمائندوں کے اوپر، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں نے وہ نمائندے نہیں ہیں نا، وہی انہی نمائندوں کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ 8 فروری کو وہ سارے لوگ جو ہار گئے تھے، نون لیگ 17 سیٹیں لے کے بیٹھی ہوئی ہے حکومت کے اوپر قبضہ کر کے۔ پیپلز پارٹی کی آپ دیکھ لیں، کراچی میں ابھی دیکھیں آپ کے سہیل افریدی گیا، پوری کراچی کی عوام جو ہے وہ سندھ کی عوام نکل کے سڑکوں کے اوپر انہوں نے کس طرح سے اپنا اظہار کیا، ان کے گریونسز ہیں۔ تو یہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ جینوین مینڈیٹ کے ساتھ نہیں ہے، انہوں نے سارے مسائل کا حل جو آپ اپنے قرب و جوار میں بھی دیکھتے ہیں، تو کیا ہے یہاں پہ؟ اس کا بالکل حل یہی ہے کہ دوبارہ سے مقتدرہ بھی اس چیز کا احساس کرے کہ ایک سرٹن لیول سے آگے آپ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ نے سب کچھ کر دیا، آپ نے آئین تبدیل کر دیا، آپ نے مینڈیٹ چوری کر لیا، آپ نے لوگوں کو جو ہے جیلوں میں ڈال دیا، آپ نے لوگوں کو قتل کر دیا، آپ نے سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ملک کہیں آگے نہیں بڑھ رہا، اور یہ ملک جو ہے بند گلی کے اندر ہے، ملک کی اکانومی بند گلی کے اندر ہے، ملک کی ترقی بند گلی کے اندر ہے، عام لوگوں کی جو حکومت کے نقطہ نظر سے تو ملک بڑا اچھا جا رہا ہے، اور یہ جو انتشار پھیلانے حکومت کیسے، حکومت تو چوری کے ڈاکے سے قابض ہے نا، حکومت نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس قبضے کو چھڑانے کے لیے جو پبلک کا ایک میجورٹی ہے، یہ کیوں، اگر ایسی بات ہے کہ حکومت کہتی ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، تو کیوں آپ نے عمران خان کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے؟ آپ ان کو ان کی فیملی کے ساتھ میٹنگ کی ایکسیس نہیں دے رہے، آپ ان کے فیئر ٹرائل کی ان کو آپ نے اپرچونیٹی نہیں دی، آپ نے ان کے کیسز جو ہے وہ کورٹ کے اندر، ہائی کورٹس کے اندر ان کی اپیلیں نہیں لگنے دے رہے، تو آپ چھوڑ دیجئے۔ آپ چونکہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر کے اندر ایک پارٹی قائم کی، جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی، جی جی، تو اس کی کیا آپ کو ضرورت محسوس ہوئی، اور اس کی پروگریس کیا ہے، رسپانس کیا ہے؟ میں آزاد کشمیر کے اندر چونکہ آپ جیسے اس چیز سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کہ خالد ابراہیم صاحب کے ساتھ ہم نے سارا سیاسی سفر اپنا جاری رکھا، اور 2018 میں جب ان کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد پھر کچھ ایسا ان ڈیموکریٹک رویہ دیکھنے کو آیا جو کہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی اور باقی سیاسی جماعتوں کے اندر کوئی فرق نہیں تھا۔ تو میرے پاس 2 آپشن تھے، یا تو میں کوئی اور سیاسی جماعت جوائن کر لیتی، یا پھر میں
انہی کے ساتھ رہتی. تو ایک آپشن تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ پھر میں کوئی ایسا فیصلہ کروں کہ جو میں اپنی سوچ اور اپنی جو عوام کے لیے جو ہماری فکر ہے, جو سوچ ہے, اس کے مطابق ایک پلیٹ فارم قائم کیا جائے. تو پھر اس کے بعد ہم نے ایک سیاسی جماعت جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد رکھی اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. آج جہاں جمہوریت پاکستان کے اندر ہی قید ہے, تو وہاں ایک جمہوری جماعت کو لے کے چلنا بڑا چیلنج ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس کے اوپر جو کام کر رہے ہیں بڑا حوصلہ افزا ہے, لوگوں کا اچھا رسپانس ہے. اور جب ہم نے پارٹی بنائی تھی تو ہم نے یہ سوچ کے بنائی تھی کہ ہمیں اوور نائٹ تو نہیں کامیابی ملے گی. ہاں, اس کے لیے لانگ رن ہم نے کام کرنا اور ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ ایک تحریک ہے, یہ ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ یہ ایک تحریک ہے. اور اس کے جو بھی چیلنجز ہیں اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ہم تو آپ لوگ الیکشن آ رہا ہے تو آپ کا کیا پلان ہے؟ الیکشن میں جائیں گے؟ انشاءاللہ الیکشن میں جائیں گے. کتنے امیدوار آپ نے اتارنا ہے میدان میں؟ امیدوار تو ہم نے پہلے الیکشن میں بھی 10 اتارے تھے. تو پھر ہمارا الیکشن سمبل جو لیٹ ملا ہمیں, تو پھر ہم نے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا تھا. جی, تو انشاءاللہ اس طرح. اچھا, ایک بات جو خالد ابراہیم صاحب جو کرتے رہے, آئین کی بالادستی کی, قانون کی بالادستی کی, وہ لوگوں کے حقوق کی, جی, تو وہی بات جو ہے نا اب عوامی ایکشن کمیٹی کر رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مطابقت بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھی یا اب کیا اس کی سچویشن بنے گی؟ دیکھیے, یہ عوامی ایکشن کمیٹی سے پہلے 2019 میں نے جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی بنائی تھی. تو ہم وہی فلسفہ لے کے چل رہے تھے. اور ہم نے اس کے اوپر میں نے بات بھی کی تھی راولہ کوٹ کے اندر کہ ہم خالد ابراہیم صاحب کی ساری محنت, ساری ریاضت یہی تھی کہ جو عوام رول آف لا ہو, جو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہو, بنیادی عوامی جو حقوق ہے وہ آپ کو سیاسی رشوت کے طور کے اوپر نہیں دیے جائیں بلکہ یہ آپ کے حق کے طور کے اوپر, آپ کی دہلیز کے اوپر ملنے چاہیے. جو کہ لوگوں کو ورگلایا گیا, مختلف لوگوں نے, مختلف سیاسی جماعتوں نے, کہ خالد ابراہیم صاحب جو وہ سیاست کر رہے ہیں وہ انگلینڈ کی سیاست ہے, وہ یہاں کی سیاست نہیں ہے. اب لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ وہ شخص ٹھیک بات کر رہا تھا, لیکن چونکہ انہوں نے اپنا وقت ضائع کر دیا. خالد ابراہیم صاحب اب ہم میں نہیں رہے, لیکن ان کا نظریہ جو ہے, ان کی سوچ جو ہے, وہ اب کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر ڈیموکریٹک. اچھا, ایک بڑا پرسنل سا سوال ہے, چونکہ آپ اپنی فیملی کی سربراہ بھی ہیں, چاہے وہ میکے میں ہیں یا دوسری سائڈ پہ, اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ماں بھی ہیں, جی جی, اس کے ساتھ آپ ایک وکیل بھی ہیں, اور اس کے ساتھ آپ ایک پولیٹیشین بھی ہیں. جی, وکالت اور سیاست اور پھر گھرداری, خاندانی معاملات, تو ان سب کو کیسے لے کے چل رہی ہیں؟ اس میں فیملی کی سپورٹ ہے. اگر فیملی کی سپورٹ نہیں ہو تو پھر میں یہ سارے کام نہیں کر سکتی. اچھا, لیکن گھر کو زیادہ سے زیادہ میری جو فیملی ہے وہ مجھے سپورٹ کرتی ہے. اور میں چونکہ ایک ماں ہوں تو ماں کی حیثیت سے جو میری ذمہ داری ہے وہ میں بالکل پوری کرتی ہوں. صحیح ہے. اور زیادہ تر میری بیٹی کو وقت بھی میرے فیملی کے لوگ ہی دے رہے ہیں. تو پھر بھی اس کے باوجود جو ہے نا وہ سیاست اور وکالت دونوں مشکل کام ہیں. جی, اور دونوں علیحدہ, ایک وہ روزانہ کی ایک ایسی دوڑ ہے جس میں آپ نے روزانہ دوڑنا ہے, صحت مند بھی رہنا ہے, باقی لوازمات بھی خود پورے کرنے ہیں. صحیح. تو اس اسٹرگل میں خواتین کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے, یہ تو درست ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں سارے کام اس طریقے سے نہیں کر سکتے, لیکن جو اس وقت ہمارے لیے بہت ساری چیزیں آسان بھی ہیں. کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد ہے, جب آپ سیاسی کام جو ہے وہ ایک ایسا کام ہے کہ وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. آپ نے لوگوں کے مسائل, لوگوں کے حقوق اور لوگوں کی جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے جو آپ کی سوچ ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کی جو سیاسی جماعت ہے اس کے پلیٹ فارم سے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ آپ کا ذریعہ معاش بھی ہے ساتھ ساتھ چلتا ہے. سیاسی جماعتیں چونکہ کوئی کاروباری مراکز نہیں ہوا کرتے. سیاسی جماعتیں ایک والنٹیئر ورک ہوتا ہے جو کہ پیورلی لوگوں کے مفادات کے لیے ہوتا ہے, سوسائٹی کے فائدے کے لیے ہوتا ہے, اور جو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش بھی تلاش کرنا ہوتا ہے. تو میں پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل ہوں, تو اپنا ذریعہ معاش ٹھیک ہے کہ میرے ہسبینڈ ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں, لیکن سیاسی اخراجات جو ہیں
وہ بھی ساتھ چلانے پڑتے اور پھر اس کے لیے میں اپنی شعبہ وکالت کے ساتھ وابستہ ہوں. اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ڈیزرونگ ہوتے ہیں کہ جو جن کے پاس فیس بھی نہیں ہوتی, جن کے پاس کوئی ایسے حالات نہیں ہوتے کہ وہ اپنا حق کے لیے جو ہے عدالتوں کا رخ کر سکے, اور پھر آگے عدالتوں کے اندر بھی آپ کو اب جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہیں, لوور کورٹس میں بھی ہیں, آپ پنجاب والے کورٹس میں بھی ہیں, راولپنڈی والے اور AJK والوں میں جی آپ کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں. جی, تو کیا ریشو ہے آپ کی سکسیس کی, اور سب سے بڑا جو ٹرائل کیا وہ کیا تھا؟ اچھی ریشو ہے. ٹرائل کورٹ میں میں کرمنل کیسز کر رہی ہوں, اور اس میں مرڈر کیسز دیکھے اور بلاسفیمی کے کیسز دیکھے. اس کے علاوہ گینگ ریپ کے کیسز ہیں, ریپ کے کیسز ہیں. تو اچھی حوصلہ افزا جو ہے اس میں ہے. اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں نے گینگ ریپ کے کیس بھی ودن 1 ایئر ان کا ٹرائل کمپلیٹ کیا اور کلپریٹس کو سزا دلوائی. اور اسی طرح سے جو ہے مرڈر کیسز میں بھی میں نے ڈیتھ سینٹنسز کروائیں. تو بڑا اسپیڈی ٹرائل کروایا ہے, جو کہ آج کے عدالتی زمانے میں بڑا مشکل ہے. اچھا, آپ چونکہ مظفرآباد, اسلام آباد اور راولپنڈی تینوں جگہوں پہ ہیں, جی, تو کیا فرق محسوس کرتی ہیں یہاں اور وہاں کے عدالتوں میں؟ اچھا, یہاں پہ اس سے پہلے تو پروفیشنلزم یہاں پہ زیادہ مجھے نظر آتی تھی, اور لوور کورٹس میں اب بھی ہمارے لوگ پروفیشنل ہیں, لیکن چونکہ ایک جو تاثر چلا گیا ہے کہ عدالتوں کے اوپر انریسٹ ہے, تو وہ بڑا نیگیٹو جا رہا ہے. آزاد کشمیر کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہاں پہ پروفیشنلزم کی کمی نظر آتی ہے. اچھا, آزاد کشمیر کے چاہے لوور کورٹس ہوں, چاہے آپ ہائر جوڈیشری ہو, وہاں پہ تھوڑی, حالانکہ ہمارے لوگ بڑے کمپیٹنٹ ہیں, ہمارے ججز بھی کمپیٹنٹ ہیں, ہمارے وکلاء بھی کمپیٹنٹ ہیں, لیکن ایک فقدان ہے کہ وہاں پہ جو ایک پروفیشنلزم ہوتی ہے, شاید وہاں تھوڑا فرق ہے. یہ وہاں کے نظام کیسز کم ہوں گے یا کرائم کم ہیں اور تضادات؟ جی, وہ تو پاپولیشن کے مطابق ہی ہے نا. ہماری آزاد کشمیر کی 45 لاکھ کی پاپولیشن ہے, ہماری ریشو کم ہے, بہت کم ہے. پہلے بہت کم تھی, اب وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے ریشو. لیکن یہ ہے کہ جو آپ کا جو عدالتی پروسیس ہے صحیح, یا وکلا کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, جو بار کونسلز کا ایک طریقہ کار ہے, اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ مزید امپرومنٹ کی بہت ساری گنجائش ہے. صحیح ہے. آخری سوال آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آپ لوگوں کا تضاد چل رہا ہوتا ہے جی کہ آزاد کشمیر کے لوگ یہاں آ کے پریکٹس نہیں کر سکتے, یہاں کے لوگ وہاں پریکٹس نہیں کر سکتے, تو اس تضاد سے کیا نکلنا ہے؟ ہاں, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک وکیل ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ ہے یہاں اسلام آباد اور آزاد کشمیر کی بار کونسلز کے درمیان MOU ہے, جو کہ یہاں کے وکلاء وہاں جا سکتے ہیں اور وہاں کے وکلاء یہاں آ کے پیش ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ کیا ہوا, اور ایسے مزید جو ہے بار کونسلز کو ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کرنے چاہیے, اور وکلاء کے اوپر کوئی پابندی نہیں چاہیے. کہیں بھی آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں, وکیل ونس اے وکیل از آلویز وکیل ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. بہت شکریہ اسٹیٹ ویز کے لیے ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ.